بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین، سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، ایک ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کے گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ایک سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ لہسن ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں، الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ ناظرین، دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: لسورے، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔
ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناک میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جڑیوں والی لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند والا انسان اداس نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹانک سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار کو بڑھا لیں۔ اگر مزید صحت تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں۔ اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ وہ شوگر کے مریض ہوں یا ہائپرٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرو۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار خوبصورت ہو جائیں گے۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والا مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ کروے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دبوں کا پڑ جانا کالے جادو ہونے کی علامت ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے پیلے دبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ ناظرین، نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑا پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہے وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کرے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا
हाजमा ठीक न रहता हो उनको रोजाना गन्ने का जूस पिलाओ। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।